ارشاد رب العزت وحی الہی قول پروردگار حکم معبود وآت ذی القربى حقہ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دے۔ تم کہتے ہو انبیاء جو چھوڑ کر جائے ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کہاں لے کر جاؤ گے قرآن بادشاہ کی آیت کو؟ وآت ذی القربى حقہ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دے۔ اگر حق بنتا نہیں تھا تو اللہ نے کہا کیوں کہ حق دے دے۔ تفسیر در منصور، کنز الاعمال، تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی، ینابی المودت، ابو سعید خدری عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتا ہے جب آیت وآت ذی القربى نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فاطمہ کو فدق بلا کے عطا کیا۔ اگر فدق سیدہ کی ملکیت نہیں تھا تو صدیقۃ الکبریٰ نے دعویٰ کیوں کیا؟ اگر فدق سیدہ کی ملکیت نہیں تھا تو دوسرے صحابیوں نے آ کر بطول کو کیوں نہ سمجھایا فاطمہ تیرا حق نہیں بنتا؟ اگر فدق بطول کی جاگیر نہیں تھا تو رسول اللہ کی کسی زوجہ نے آ کر کیوں نہ کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، فدق آپ کا حق نہیں بنتا؟ اگر دعوی ملکیت جناب زہرا صحیح نہیں تھا تو وہ موجود تھا جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا تھا علی تو میرے علم کا دروازہ ہے، وہ موجود تھا جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا میں تم میں سب سے بڑا قاضی چھوڑے جا رہا ہوں، وہ موجود تھا جس کے متعلق قرآن نے کہا وَكُلُّ شَيْءٍ نَحْسَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اگر بطول کا حق نہیں تھا تو علی کا حق بنتا، فاطمہ کو سمجھاتے، بطول نہ حق مانگنے جاتے نہ حق بنتا نہیں۔ علی کی خاموشی اور علی کا گواہ بننا ثابت کرتا تھا کہ علی کو بھی پتا تھا وہ حق فاطمہ تھا۔ اگر دعوی حبہ صحیح نہیں تھا صدیقۃ الکبریٰ کا بقول ملاؤ تمہارے، تو وہ جو جنت کے سردار تھے وہ حسنین، وہ جو قرآن بادشاہ کے بقول، وہ جو قرآن سائی کے بقول محمد کے بیٹے تھے، تو وہ جو مصطفیٰ کے بیٹے تھے جنہیں قرآن نے مباہلے میں اللہ کی توحید کا گواہ بنایا، وہ گواہی دینے آئے تھے ہماری ماں سچی ہے۔ اگر حق نہیں تھا فاطمہ کا تو حسن حسین کہہ دیتے اماں تیرا حق نہیں بنتا، حسن حسین کا گواہ بلکہ آلہ ثابت کرتا ہے وہ حق کے فاطمہ تھا۔ اگر کہتے ہو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو جاؤ پھر غیرت مند بنو، ان آیات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ووارث ہو سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کا وارث تھا، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اور زکریا کہتا ہے مجھے آل یعقوب کا وارث عطا کر، اور دو نبیوں کی دعائیں ہیں ہمیں وارث عطا کر۔ تیری حدیث کہتی ہے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، اب تو بتلا سچا اللہ کا قرآن ہے یا تیری حدیث ہے؟ اگر حق نہیں تھا بقول تمہارے تو صدیقۃ الکبریٰ نے گواہوں کے طور پر علی کو، حسن کو، حسین کو اور ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ اگر کہتے ہو بطول سب سے راضی تھی تو زہرا نے یہ کیوں کہا یعنی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا اور فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ شریک ہو؟ اگر کہتے ہو پردے کی وجہ سے کہا تھا کہ کوئی نامحرم میرے جنازے میں شریک ہو تو سنو، سلمان جنازے میں شریک، ابو ذر جنازے میں شریک، مقداد جنازے میں شریک، عمار جنازے میں شریک، اور یہ تو غیر محرم تھے، یہ کیوں شامل ہوئے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے نجس لوگوں، جنازے کا تعلق تو غیر محرم سے ہوتا کی نہیں۔ اگر کہتے ہو علی نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہ لیا جبکہ وہ شیر خدا تھے تو سنو، صحیح بخاری کتاب العلم، صحیح مسلم الباب نقض الکعبہ نہیں سمجھے؟ رسول اللہ نے کہا تھا مسلمانوں کی اماں سے میرا دل کرتا ہے
کہ میں کعبے کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے بناؤں، کعبے کے 2 دروازے بناؤں، ایک سے لوگ داخل ہوں دوسرے سے نکل جائے۔ بناتا اس لیے نہیں ہوں کہیں تیری قوم تازہ مسلمان ہوئی ہے وہ کافر نہ ہو جائے۔ چلو علی تو شیر خدا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کلمہ پڑھا تھا امت نے، پھر رسول اللہ نے کیوں کہا مجھے ڈر ہے تیری قوم کافر نہ ہو جائے؟ علی نے سنت رسول پوری کی، صدق واپس نہ لے کر کہ کہیں لوگ یہ نہ کہے علی لوگوں کی جاگیریں چھیننا شروع ہو چکا۔ کیا تم بھول گئے رسول اللہ نے کہا تھا میں تم میں 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، ہم وزن ہم پلہ، ایک جیسی اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کی اطاعت کی تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کا رسول تو کہتا ہے میں تم میں اپنی اہل بیت چھوڑے، پھر کہتے ہو کہاں لکھی ہے حدیث ثقلین؟ تو سنو، تفسیر در منصور، تفسیر الحاضان، تفسیر غرائب القرآن، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، بیدارو سارے، جامعۃ الصغیر، صحیح مسلم، نسیم الریاض، شرح شفا، المستدرک، تیموری، المعجم الصغیر، صواعق المحرقہ، لغات الحدیث، تحفہ اسرار الاشریہ، کنز الاعمال، ان یا کافی نے یا اور تھا۔ اور جب گواہ وہ بن کے آیا تھا جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا تھا العلی مال حق والحق والی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو بابا حق سے تو گواہ مانگا ہی نہیں جاتا۔ آپ جس سے چاہے محبت کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ علی اور علی کے گھر کی محبت زبردستی نہ اللہ نے دی نہ کوئی دے سکتا ہے، یہ تو نصیبے کی بات ہے۔ سوال بس اتنا، آپ تو رسول کے مرنے مرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے شالوں پر کالی کملی تھی وہ کعبے کے غلاف سے بھی افضل ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے، تو میرا پھر سوال اتنا ہے، اور رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بابا جب تم نالین کو سر کا تاج بناتے ہو، وہ جو محمد کے بدن کا ٹکڑا تھا اس کو تم جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ کا وہ فرمان بلا دیا؟ کیا تمہیں وہ قول رسول بھول گیا جب میرے رسول نے کہا تھا میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے نوح کی کشتی تھی، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے کشتی چھوڑی وہ ظالم بھی ہوا ہلاک بھی ہوا۔ پوچھتے ہو حدیث سفینہ لکھی کہاں ہے؟ تو سنو، کنز الاعمال، المعجم الصغیر، مستدرک، نزول الابرار، تاریخ بغداد، المعارف، صواعق المحرقہ، مشکوٰۃ شریف، حلیۃ الاولیاء، تفسیر در منصور، اور اس کے بعد کچھ نہیں کہنا میں نے اس کے سوا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارا عبد القادر جیلانی ایک نظر میں 18,000 عالمین دیکھ لیا کرتا تھا، وہی میں نے سمجھ نہیں آئی۔ تمہارا غوث اعظم پوری دنیا دیکھ لیا کرتا تھا، جناب زہرا صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ ام الحسنین کو یہی پتہ نہ چلا کہ فدق میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور بڑی محبت سے یہ بات میں کہوں گا، بڑی محبت سے یہ میں بات کہوں گا، سب سے زیادہ روایات حدیث میں جناب ابو ہریرہ سے آئی۔ کہنے والوں نے کہا ایک رات جناب ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا دودھ پی لیا تھا، بچا ہوا دودھ پی لیا تھا، تو یہ حافظہ رسول اللہ کے بچے ہوئے دودھ کی برکت سے تھا۔ انصاف کرو مسلمانوں، اوہ میں نے سمجھ نہیں آئی، جو رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پی لے اس کا حافظہ تو اتنے کمال کا کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرے، اور محمد جسے کہے فاطمہ تو میری آنکھوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو وہ مسئلہ بھول گئی تھی۔